السلام علیکم، میں ڈاکٹر فرخندہ، ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو۔ میں آج بی اے پارٹ 3 کے لیے ایک مضمون گیت نگاری کے بارے میں اظہار خیال کروں گی۔ گیت ایک ایسا صنف ہے، گیت ایک ایسی صنف ہے جو عوام الناس میں بہت زیادہ مشہور ہے، اور ہمیشہ سے لوگ گیت گاتے آئے ہیں، اور گیت جو ہے وہ ایک سینہ بہ سینہ چلتے آئے ہیں۔ فوک سانگ یہ ہمارے یہاں ہمیشہ سے مشہور ہے، فوک سانگ، اور یہ ہر صوبائی حساب سے، صوبوں کے حساب سے ہر صوبے کے اندر اپنی اپنی زبان میں گیت جو ہیں وہ قدرتی طور پر زبانوں پر آ جاتے ہیں۔ ہر خواتین سے گیت جڑے ہوئے ہیں، اور خواتین جو ہیں انہوں نے ان گیتوں کو فروغ دیا، اور یہ سینہ بہ سینہ چلے آئے۔ گیت شاعری کی وہ صنف ہے جس میں موسیقیت یعنی نغمگی کی فراوانی ہوتی ہے، اور اس میں شخصی جذبات یا دلی کیفیات سادگی اور بے تکلفی کے ساتھ پیش کی جاتی ہے۔ عظیم الحق جنیدی نے گیت کے بارے میں لکھا ہے کہ گیت عورت کے جذبہ آزادی سے جنم لیتا ہے، اور جب عورت شعور ذات سے آشنا ہو جاتی ہے تو اپنے پریتم پتی تک پہنچنے کو تیار ہو جاتی ہے، اور جب اس میں ناکام ہوتی ہے تو بے اختیار اس کی زبان سے فراق، ہجر و وصال کے نغمے پیدا ہوتے ہیں، اور یہی گیت ہے۔ گیت کی ابتدا امیر خسرو سے بتائی جاتی ہے۔ گیت کا آغاز امیر خسرو سے مانا جاتا ہے۔ امیر خسرو ایسی ہمہ گیر شخصیت کے مالک تھے، یعنی ایسی ورسٹائل شخصیت کے مالک تھے کہ وہ بیک وقت میدان جنگ کے سپاہی ہیں، ایک طرف وہ روحانیت کا پیکر ہیں، اپنے پیر و مرشد اور اللہ تعالیٰ کی شان میں عشق حقیقی کی طرف مائل ہیں، دوسری طرف ستار، راگنیے اور ان کی بھی ایجاد امیر خسرو نے کی، اور امیر خسرو کی کہہ مکرنیاں، امیر خسرو کی پہلیاں، یہ سب عوام الناس میں اس وقت بھی مشہور تھیں اور لوگوں کو زبان زد عام تھیں۔ گیت کی ابتدا بھی امیر خسرو سے ہی مانی جاتی ہے۔ انہوں نے گیت کے جذبات اور احساسات کو ریختہ میں تحریر کیا جو گیت کا ابتدائی نمونہ ہے۔ خسرو کے گیتوں میں ہندی گیتوں کی ساری نسوانیت اور لوچ پایا جاتا ہے، البتہ اظہار کی زبان میں فارسی کے ٹکڑے، کھڑی بولی کے ٹکڑے شامل ہیں۔ چنانچہ امیر خسرو کے گیت کا نمونہ ملاحظہ ہو کہ تاب ہجراں نہ دارم اے جاں نہ لیہو کاہے لگاتے چھتیاں، سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں۔ کسے پڑی ہے جو جا سناوے پیارے پی کو ہماری بتیاں، کسے پڑی ہے جو جا سناوے پیارے پی کو ہماری بتیاں، نہ نیند نینا نہ رنگ چینا نہ آپ آویں نہ بھیجیں بتیاں۔ امیر خسرو کے بہت سارے گیت تو ایسے ہیں جو فلمی دنیا میں لے لیے گئے ہیں، اور ان کو انہوں نے اپنے اسٹائل میں پیش کیا ہے، لیکن امیر خسرو کے ایسے بہت سارے گیت ہیں جو کہ امیر خسرو سے منسوب ہیں۔ امیر خسرو کا ایک گیت کا بند ہے: گوری سوئے سیج پر مکھ پر ڈارے کیس، چل خسرو گھر آپ نے بھور بھئی 34۔ یعنی امیر خسرو کے جو پیر مرشد تھے نظام الدین اولیاء، جب ان کا وصال ہو گیا تو امیر خسرو نے ان کے لیے یہ شعر یہ کہا تھا کہ گوری سوئے سیج پر مکھ پر ڈارے کیس، چل خسرو گھر آپ نے بھور بھئی 34۔ اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندی زبان کے بہت سارے الفاظ ہیں جو ہندی زبان یعنی کھڑی بولی جو دلی کے آس پاس کے نواحی علاقوں میں بولی جاتی تھی، اور اردو اس وقت اپنے ارتقاء کے دور میں تھی، اس لیے اس میں بہت ساری الفاظ جو ہیں وہ
ہندی اور کھڑی بولی کے مانے جاتے ہیں۔ کئی درگاہوں میں اور خانقاہوں میں امیر خسرو کا رنگ پڑھا جاتا ہے۔ آج رنگ ہے ریمار رنگ ہے، میرے محبوب کے گھر رنگ ہے۔ اور بھی امیر خسرو کے بہت سارے گیت جو ہیں وہ اس وقت بھی لوگوں کی زبان زدام تھے، اور آج بھی ان کے اندر وہ موسیقیت، وہ نغمگی ہے جو کسی اور کے ہمیں نظر نہیں آتی۔ بیٹی کی رخصتی پر امیر خسرو نے ایسا گیت لکھا جو آج بھی جب لڑکی ودا ہوتی ہے تو گایا جاتا ہے، اور خواتین ڈھیروں آنسو بہاتی ہیں۔ ہم تورے بابول ہلدی کی گھاٹیں گھر گھر مانگی جائیں، ہم تھوڑے کاہے کو بیاہی بدیس رے۔ اس کا یہ ان گیت کا پہلا مکھڑا جو ہے وہ یہ ہے، کاہے کو بیاہی بدیس رے۔ یہ بھی امیر خسرو سے منسوب ہے۔ میرا بائی اور کبیر کے گیتوں نے بھی اردو کو بہت متاثر کیا۔ میرا بائی کے گیت کا انداز یہ ہے، کاری اندھیاری بدری چمکے، کاری اندھیاری بدری چمکے، لڑھیں آئیں دریائے رے، لڑھیں آئیں دریائے رے۔ اردو میں گیت کا ارتقاء شمالی ہند اور دکن دونوں ہی علاقوں میں ہوا۔ بہمنی دور حکومت، عادل شاہی دور حکومت اور قطب شاہی دور حکومت میں دکنی شعراء نے مثنویوں، غزلوں اور نظموں کے علاوہ گیت بھی خوب لکھے ہیں۔ حالانکہ دکن کے اندر سب سے زیادہ مثنویاں ہی لکھی گئی ہیں اور اسی صنف سخن کو بہت فروغ حاصل ہوا، لیکن کچھ تحقیق کے مطابق وہاں پر کچھ گیت بھی لکھے گئے۔ عظیم الحق جنیدی اپنی کتاب دکنی زبان کی ترقی کا دور 1356 سے 1707 تک میں لکھتے ہیں۔ دکن میں جب اردو شاعری کا آغاز ہوا تو گیت نگاری کے لیے وہاں کی فضا بہت سازگار تھی۔ اس عہد کی شاعری بہت حد تک ہندی گیت کا مزاج رکھتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ ہندی الفاظ کا استعمال نمایاں ہے، بلکہ اس زمانے کی نظموں میں مرد کے بجائے عورت کو مخاطب کیا گیا ہے اور نسوانی لب و لہجہ بسا ہوا ہے۔ چند نمونے کے طور پر پیش ہیں: تو پیاری عشق بھی تیرا پیارا، لگیا بھوت تجھ سوں دل ہمارا، سکھی آ مل کے تل تلی ذوق